دیکھیے یہاں پر ان کا سوال ہے ہمارے بزرگ کا کہ جو لوگ منہج سلف کے بیانات سے اور اس کی ترویج سے لوگوں کو روکتے ہیں یا اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، کیا وہ لوگ منہج سلف پر قائم ہیں؟ آپ اس کو دوسرے الفاظ میں ایسے سمجھ سکتے ہیں، جو ٹھنڈے پانی کو گرم کہتے ہیں، کیا وہ ٹھنڈے پانی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ بھائی جو منہج سلف سے روک رہا ہے وہ منہج سلف پر کیسے قائم ہو سکتا؟ یہ دونوں ایک دوسرے سے متضاد باتیں ہیں۔ یا تو اس دنیا میں منہج سلف ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص منہج سلف پر، اس کی نشر و اشاعت پر ہمارا تعاون کر رہا ہے تو ہمارا معاون ہے، اس کے لیے یہ چیز صدقہ جاریہ ہے۔ اور جو منہج سلف سے روک رہا ہے، ظاہر سی بات ہے منہج سلف سے روکنا یہ منہج سلف سے خروج ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم منہج سلف سے خارج نہیں کہتے، حکم نہیں لگاتے، لیکن ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے اس وتیرے پر نظر ثانی کریں، کیونکہ ان کے کندھوں پر جو ذمہ داری ہے اس میں وہ امین نہیں ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ امانت داری کے ساتھ کام لیں۔ دیکھیے ان کا سوال ہے کہ اخوانیت کے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے تھے پہلے کہ منہج سلف یہ اصطلاح ایک نئی چیز ہے، اور آج کل کچھ اپنے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ جو اپنے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کو سمجھایا جانا چاہیے اور ان سے گفتگو کی جانی چاہیے کہ اس طرح کی حماقت یا اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ اخوانیت کے جراثیم کہیں کہیں اس طریقے سے داخل ہو گئے ہیں کہ لوگ اس کی زبان لے کر کے بات کرتے ہیں، جو کہ حقیقت میں ہمارے لیے مضر ہے۔ منہج سلف کے جو تقاضے ہیں اس کا تذکرہ کبار علماء نے کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کی نصیحتوں اور ان لوگوں کے ضوابط کے مطابق زندگی گزارنا ہماری ذمہ داری ہے۔ منہج سلف کی اصطلاح نئی نہیں ہے، یہ پرانی ہے، قدیم ہے، صحابہ کرام کی جانب منسوب ہے، اور یہ منہج کا لفظ اتنا زیادہ جامع ہے جو دوسری اصطلاحات پر بھاری ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے علماء سلف نے یا علماء سلفی علماء نے یہ اصطلاح اختیار کی ہے، کیونکہ اس کے اندر جامعیت زیادہ ہے۔ لہذا اس طرح کی بات کرنا کہ منہج سلف نئی اصطلاح ہے، یہ حقیقت میں غلط بیانی ہے۔ ہم کو اس سے بچنا چاہیے، اور اگر کسی سے اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ دیکھیں یہاں پر ایک تفصیلی مسئلہ ہے۔ ان کا سوال جو ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عالم نہیں ہیں لیکن وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دروس وغیرہ کا کام کر رہے ہیں۔ جو لوگ عالم نہیں ہیں اور ان کے پاس تجربات ہیں، وہ اپنے تجربات سے کچھ علماء کو روزگار مہیا کر کے ان کو بیٹھا کر کے درس و تدریس کا انتظام کرتے ہیں اور ان کے دروس کو باقاعدہ لوگوں کے سامنے نشر کرتے ہیں۔ اگر ان کا کام اس حد تک ہے تو وہ قابل مبارکباد ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عالم نہیں ہے اور اس کے بعد وہ اس طرح کے کام میں آنے کے بعد اپنے آپ کو بھی عالم باور کرائے، لوگوں کے درمیان بیٹھنے لگے، فتویٰ دینے لگے، درس دینے لگے، تو حقیقت میں ایسے شخص کو سننا درست نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام کا یا سلفیت کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کتاب سے علم حاصل کر لیا ہے وہ صحفی ہیں، ان سے علم نہ لیا جائے۔ جو لوگ علماء کے دروس میں بیٹھ کر کے باقاعدہ دستوری طریقے سے اصول و ضوابط کے دائرے میں رہتے ہوئے علم حاصل کرتے ہیں، اور جنہوں نے علماء کی صحبت اختیار کر رکھی ہے، دین کے اصولوں سے واقف ہیں، عربی زبان سے واقف ہیں، اصول و ضوابط سے واقف ہیں، منہج سلف سے واقف ہیں، گہرائی کے ساتھ اس پر نظر رکھتے ہیں، وہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کو سنا جائے۔ لہذا اس سلسلے میں وہ تفاصیل آپ کو دیکھنی چاہیے کہ علماء نے یہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ایک عالم کس کو کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ میری کچھ کلپس بھی دیکھ سکتے ہیں، شیخ عنایت اللہ سنابلی مدنی حفظہ اللہ کی بھی اس سلسلے میں کلپس ہیں کہ علم دین کس سے لیا جائے۔ اس کی روشنی میں یہ تعین کی جائے کہ کس سے لینا ہے، کس سے نہیں لینا ہے۔ اور یہ بات میری یا شیخ عنایت اللہ کی ہے، اس وجہ سے لینا آپ کو میں ہدایت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس میں کچھ دلائل جمع کر دیے گئے، کچھ کبار علماء کی
کچھ باتیں اس میں جمع کر دی گئی ہیں، وہاں سے آپ کو رہنمائی مل سکتی ہے۔ لہٰذا مسند افتاء یا منبر و محراب یا درس و تدریس کا جو فریضہ لوگ انجام دے رہے ہیں، اس کے لیے جب تک وہ اس معیار پر نہ اتر جائیں جس معیار کا تذکرہ علماء سلف نے کیا ہے، تب تک ان سے علم دین حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ میں نے اپنے خطاب کے شروع میں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا جو ذکر کی تھی آیت کریمہ، اس کے ضمن میں انہی لوگوں پر تردید کرنا مقصود تھا۔ دیکھیں یہاں پر توصیے تزکیے کا جو معاملہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس باہر کے علماء کے تزکیے یا توصیے موجود ہیں، یہاں کے علماء کی توثیق موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پر توصیے اور تزکیے کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک ہندوستان میں رہنے والا شخص یا سعودی عرب سے باہر زندگی گزارنے والا کوئی داعی ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی عالم ہے، اس کے احوال سے شیخ صالح فوزان یا وہاں کے علماء واقف نہیں۔ اب ہم کرتے کیا ہیں، ہم ان کے کسی درس میں یا کسی دورے علمیہ میں شرکت کر کے ایک توصیہ حاصل کر لیتے ہیں جو توصیہ شرکت کا توصیہ ہوتا ہے۔ یہاں اس فرق کو سمجھنا چاہیے، ایک توصیہ یا تزکیہ تزکیہ علمیہ ہوتا ہے، اور ایک توصیہ یا تزکیہ کیا ہوتا ہے، شرکت کا یا کسی کی مجلس میں بیٹھنے کا۔ یہاں دونوں میں بہت فرق ہے۔ عام طور سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کبار علماء کے توصیے یا تزکیے کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہے، در حقیقت وہ توصیہ یا تزکیہ علمیہ نہیں ہے، وہ حقیقت میں صرف شرکت کا یا ان کے پاس بیٹھ کر کے اپنی باتوں کے ذریعے ان کو ایکسپلین کر کے ان سے کچھ تحریر لینے کا تزکیہ ہے۔ اس تزکیے میں کہیں بھی یہ صیغہ موجود نہیں ہوگا کہ آپ فلاں شخص سے علم لے سکتے ہیں یا فلاں شخص عالم ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک عالم دین جو سعودی عرب میں بیٹھا ہے، وہ ہندوستان یا پاکستان یا برطانیہ یا کسی دوسرے ملک کے کسی عالم کا توصیہ یا تزکیہ تب تک کیسے کر سکتا ہے جب تک اس کے احوال سے واقف نہ ہو؟ تو ایسی صورت میں جو کبار علماء ہیں وہ اگر کسی کے طلب کرنے پر کوئی توصیہ دیتے ہیں تو ان کے توصیہ دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ ملے یا مجھ سے انہوں نے توصیہ یا تزکیہ طلب کیا، اس کی بنیاد پر میں ان کو یہ تحریر دے رہا ہوں۔ میرے پاس بے شمار توصیے تزکیے موجود ہیں، ائمہ حرمین کے موجود ہیں، بڑے علماء کے موجود ہیں، لیکن میں کبھی نہیں دعویٰ کرتا کہ انہوں نے مجھ کو تزکیہ دے دیا ہے، کیونکہ وہ تزکیہ اور توصیہ دوسری نوعیت کا ہے، وہ علمی میدان کا نہیں ہے۔ علمی میدان کا توصیہ تزکیہ جو ہے جس میں باقاعدہ علم کو لینے یا علم کو آگے بڑھانے کی وصیت کی جاتی ہے، وہ علماء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ان شاگردوں کو دیتے ہیں جن شاگردوں نے ان کو لازم پکڑ کر کے ان سے علم حاصل کیا ہے۔ چند دورات علمیہ میں یا چند دروس میں حاصل کرنے کا حق ان کو حاصل نہیں ہے، بلکہ مستقل طور سے ان کے علمی دروس میں اور ان کے کسی کتاب کے درس میں وہ شریک ہوتے ہیں یا مستقل طور سے ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، تب وہ تزکیہ علمیہ دیتے ہیں کہ میری اس کتاب کو یہ شخص، اس کی صلاحیت ایسی ہے کہ اب آگے پہنچا سکتا ہے، تو گویا اس معاملے میں وہ توصیہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ تزکیہ جو ہوتا ہے علمیہ ہو یا غیر علمیہ ہو، یہ مستقلہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک تزکیہ آپ نے 2021 میں لے لیا تو اب یہ قیامت تک ویلڈ ہے، یہ آپ کے عمل کے لحاظ سے منسوخ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ وَهَذَا مَا عِنْدِي وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، یہ میرے پاس جو علم تھا اس کے مطابق میں نے یہ لکھ دیا ہے، لیکن میں اللہ کے اوپر کسی کو تزکیہ نہیں دیتا۔ آدمی کے اندر بگاڑ آ سکتا ہے، لہٰذا یہ توصیہ اور تزکیہ استعمال کرنے کا ایک دور چل پڑا ہے جس میں ہر توصیہ اور تزکیہ کا غلط استعمال کر رہا ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں ہمارے ان نوجوان ساتھی نے جو ہے بھائی نے سوال کیا ہے، اور نوجوان ان سے زیادہ اٹیچ ہے، اس وجہ سے ان کو حق بنتا ہے کہ وہ سوال کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک منہجی لحاظ سے سلفی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس ریکارڈنگ کے آنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے ان کے اوپر حکم لگا دیا، حکم نہیں ہے۔
لیکن ان کے بہت سارے عقائد ایسے ہیں جو ان کی ویڈیوز میں موجود ہیں، اور ایک بار نہیں کئی بار آ چکے ہیں۔ ایک بار سبقت لسانی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی توجیہ تعویل کی جا سکتی ہے، یا ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا۔ کئی ایسے بنیادی منہجی عقدی مسائل ہیں جو 15 سال پہلے انہوں نے اپنے درس میں کہے، پھر 10 سال پہلے بھی وہی بات کہی، اور 4-5 سال پہلے بھی وہی بات کہی۔ بہت سارے ایسے امور ہیں جن کو میں کر سکتا ہوں، اللہ نہیں کر سکتا۔ یہ کئی سارے ان کی ریکارڈنگز میں موجود ہیں۔ ایک عیسائی نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ایمان نہیں رکھتا تو کیا میں جنتی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ 0.000% امکان ہے کہ تم جنت میں جاؤ۔ یہ بنیادی عقائد کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ انسان جو ہے اپنی صحبتوں سے اور اپنے اساتذہ سے پہچانا جاتا ہے۔ کون ہیں ان کے اساتذہ؟ ددو پکے اخوانی، ڈاکٹر اسرار احمد پکے وحدت الوجودی اور صوفی، احمد دیداد پکے صوفی۔ احمد دیداد کے بارے میں شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان سے کوئی سوال کیا گیا، عیسائیوں نے سوال کیا، وہ ان کا مناظرہ موجود ہے ریکارڈنگ میں۔ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے یا عرش پر موجود ہے؟ تو احمد دیداد کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے۔ تو عیسائی کہتا ہے کہ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ عرش پر موجود ہے۔ تو شیخ ربیع مدخلی کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے، یہاں پر احمد دیداد کا عقیدہ جو ہے اس مسئلے میں عیسائی سے کہیں زیادہ گیا گزرا ہے۔ تو یہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے اساتذہ ہیں، اور اساتذہ استاذ ہونے اور ان کی استاذی پر فخر کرنے میں وہ کبھی چوکتے نہیں ہیں۔ ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کے بارے میں میرے لیے سب سے بڑا عالم دنیا کا جو ہے ڈاکٹر اسرار ہیں، اور ڈاکٹر اسرار قرآن کی تفسیر خوارج کے طریقے پر پیش کرتے ہیں، غلط تعبیرات پیش کرتے ہیں۔ اور یہی اتنا نہیں، یہ بات اپنی تقریروں میں بار بار وہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد ابھی اسی سال کے اندر ڈاکٹر اسرار کی ایک برسی منائی گئی ہے پاکستان میں۔ ان کی یوم وفات پر کوئی پروگرام رکھا گیا ان کے بیٹوں کی طرف سے، اس پروگرام میں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے آن لائن شرکت کی ہے۔ یعنی یہ ان کا تعلق جو ہے استاذی اور شاگردی والا، یہ زندگی میں بھی تھا اور موت کے بعد بھی باقی ہے۔ اور ہندوستان میں ڈاکٹر اسرار کو متعارف کرانے والے، ڈاکٹر اسرار جیسے صوفی اور وحدت الوجودی کو متعارف کرانے والے یہی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ رجوع کر لیجئے، آ جائیے اہل سنت والجماعت کے عقائد پر، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اخوانیت اور سروریت کی ترویج کریں اور انہی لوگوں کا سہارا لیں۔ وہ بات باقاعدہ انہوں نے 10-12 علماء کو گنوایا ہے کہ میں کن لوگوں سے متاثر ہوں، کن لوگوں سے علم لیتا ہوں، کن لوگوں کو قابل اعتماد سمجھتا ہوں۔ ان سارے کے سارے لوگوں میں اکثریت غیر علماء کی، اور سارے کے سارے لوگ اخوانی ہیں، سب کے سب اخوانی ہیں۔ تو کون سی بنیاد پر ہم ان کو سلفی سمجھ سکتے ہیں؟ اس وجہ سے یہاں منہج سلف کا تقاضا ہے کہ انصاف سے کام لیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی ترویج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔